فرمایا قوم اللہ تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محبوب کبریا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں مالک کائنات کے نام پر قربانی کیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضحى، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا قوم اللہ تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محبوب کبریا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنت ابیکم ابراہیم، اور لوگوں قربانی تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر فرمایا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ ہمیں قربانی کرنے پر کیا اجر ملے گا؟ تو فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور لوگوں تمہارے لیے ہر جانور کے ہر بال پر ایک ایک نیکی لکھی جائے گی، تمہارے نامہ اعمال میں ایک بال پر ایک نیکی لکھی جائے گی۔ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ پھر ہمارے لیے بھیڑ اور دمبے کے جو اون ہوتے ہیں اس پر ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ تو فرمایا ہر اون کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ لوگوں سوچو مالک کائنات نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تم ایک جانور ذبح کرو، اس جانور کے اندر ہزاروں کی تعداد نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں بال ہوتے ہیں، اور ہر بال پر مالک کائنات تمہارے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، لوگوں مالک کائنات کو تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں، تمہارے خون کی ضرورت نہیں ہے، مالک کائنات تو تمہارے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے اخلاص کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں مالک کائنات کے نام پر قربانی کرو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لوگوں خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، اس لیے کہ یہ جانور جس کو تم اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہو کل قیامت کے دن مالک کائنات کے سامنے حاضر ہوگا اور یہ تمہاری شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے لوگوں اسلام میں قربانی کی بڑی اہمیت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور ہمارے علماء نے فرمایا، لوگوں سب سے بڑیا عمل قربانی کے دنوں میں، سب سے بڑیا عمل قربانی کے دنوں میں خون بہانا ہے، اللہ کے نام پر قربانی کرنا ہے، اور صدقہ اور خیرات سارے کاموں کے مقابلے میں اسلام میں قربانی کی اہمیت زیادہ ہے قربانی کے ایام کے اندر۔ اس لیے اللہ کے نام پر خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ جو لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا، آقا و مولا تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محبوب کبریا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی کی حیثیت قربانی کرنے کی ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے جو قربانی کی حیثیت کے باوجود بھی قربانی نہ کرے۔ اس لیے اسلام کے اندر بڑی اہمیت قربانی کی ہے۔ قربانی نہ کرنے والوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے کہ جو امت پر اتنے زیادہ شفیق ہو اور مہربان ہو وہ یہ فرما دے کہ ایسا آدمی جو قربانی کر سکتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس لیے اسلام کے اندر قربانی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ لوگوں اللہ کے نام پر جانور ذبح کرو تاکہ تمہارے اندر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نام پر قربانی کرو تاکہ تم اپنے دلوں کے اندر جو خلجان تمہارے بھرے ہوئے ہیں اس سے تم بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے نام پر قربانی کرو تاکہ تمہارے دلوں میں جو خلجان بھرے ہوئے ہیں اور تم مالک کائنات کے نام پر چیزوں کو قربان کرنے سے عاجز آ چکے ہو وہ تمہاری عاجزی ختم ہو جائے، اللہ کے نام پر قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے اسلام کے اندر قربانی کرنے پر بڑے فضیلت حاصل ہے، بڑے ثواب ہیں، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے نام پر قربانی کرتے ہیں بڑے اجر کا وعدہ مالک کائنات نے فرمایا ہے۔ دنیا میں بھی تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی تمہیں اس کا اجر فرمائے گا۔ اور جو لوگ حیثیت کے باوجود قربانی نہیں کرتے ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید احادیث کے اندر آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت پر بہت زیادہ مہربان ہیں، آپ نے خود عمل کر کے بتایا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو مدینہ کے 10 سال میں ہر سال محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔
اللہ کے رسول نے اس عمل کو کر کے بتایا، صحابہ کو تلقین کی، صحابہ نے اس عمل کو کیا ہے، تابعین تابعین نے اس عمل کو کیا ہے، اور یہ سلسلہ امت کے اندر تواتر کے ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ لوگ ان دنوں کے اندر اللہ کے نام پر قربانیاں کیا کرتے ہیں اور مہنگے سے مہنگے جانوروں کو قربان کرتے ہیں، اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، اللہ کے نام پر اپنی جانوں کو اور اپنی مالوں کو قربان کرنے کا شوق پیدا ہو جائے۔